بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کا پہلا حملہ محض ایک ٹیسٹ یا جنگ کا آغاز؟ بھارت کی جانب سے پاکستان پر کیے گئے ابتدائی میزائل حملے کو ایک ٹیسٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی بلکہ یہ صرف فیز 1 تھا۔ سابق بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ اصل پکچر ابھی باقی ہے۔ یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کسی بھی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ پاکستانی رد عمل نہ آیا تو اگلا حملہ اس سے بھی شدید ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر میزائل حملے کے بعد عوامی غم و غصہ۔ بھارت کی جانب سے مساجد اور شہری علاقوں کو نشانہ بنانا قابل مذمت اقدام ہے۔ یورپی ممالک نے پاکستان کا سفر فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ دوسری طرف عوام میں شدید غم و غصہ۔ سوشل میڈیا پر بھارت کے خلاف کارروائی کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ حملے کی تصاویر اور مناظر ہر دل کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے یورپی دورے منسوخ کر دیے۔ جنگی تیاریاں عروج پر۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے تمام غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے ہیں۔ ان کا یورپ کا مکمل شیڈول معطل کر دیا گیا ہے، جس میں ناروے، نیدرلینڈ شامل تھے۔ بھارتی حکومتی ذرائع کے مطابق اب تمام توجہ جنگی آپریشنز پر ہے۔ فوجی مشاورت اور نیشنل وار روم سے لمحہ بہ لمحہ بریفنگ لی جا رہی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت اگلے مرحلے کی تیاری میں مصروف ہے۔ پاکستان کا ممکنہ رد عمل۔ بھارتی دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کا منصوبہ۔ پاکستان کی اسٹریٹجک کمیونٹی کا ماننا ہے کہ اب مؤثر جواب ناگزیر ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کے S-400 ڈیفنس سسٹم اور رافیل طیارے ہدف بن سکتے ہیں۔ اگر پاکستان ان سسٹمز کو ناکام بنانے میں کامیاب رہا تو بھارت کو بڑا دھچکا لگے گا۔ یہ حملے بھارت کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ جنگی حکمت عملی کے تحت پہلا نشانہ ان کی دفاعی صلاحیت ہو سکتا ہے۔ بھارتی جنگی مشقیں اور عوامی تیاری۔ کیا بڑی جنگ قریب ہے؟ بھارت میں اس وقت ملک گیر سطح پر جنگی مشقیں جاری ہیں۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر عوام کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ لائٹس کب بجھانی ہیں۔ یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ بھارت کسی بڑے حملے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ عام شہریوں کو جنگی حالات کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول صرف شدید اور طویل جنگ کی پیشگوئی کرتا ہے۔ عالمی برادری خاموش۔ پاکستان کے پاس محدود وقت۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت کے حملے پر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے لیے 24 سے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ جوابی حملہ ناگزیر قرار دیا جا رہا ہے۔ اگر فوری رد عمل نہ آیا تو بھارت کا اگلا قدم اور زیادہ تباہ کن ہو سکتا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا۔ یہ وقت فیصلہ کن ہے اور رد عمل کی گھڑی آ چکی ہے۔ پاکستان کا جوابی حملہ۔ بھارتی طیاروں کی تباہی۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے خلاف جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 بھارتی طیارے گرائے، جنہوں نے پاکستان کی حدود میں حملہ کیا تھا۔ پاکستان کی ایئر فورس نے دشمن کے 75 سے 80 طیاروں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے اپنی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے بھارت کو اپنی حدود میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کارروائی رات کے وقت کی گئی اور پاکستانی فورسز نے اپنی حدود کے اندر رہ کر طیاروں کو تباہ کیا۔ پاکستان کی ایئر فورس کی اس کارروائی کی عالمی سطح پر تعریف کی گئی۔ پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا اور اپنی دفاعی صلاحیت کو ثابت کیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم فیصلہ۔ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے بھارتی حملوں کے جواب میں بھرپور جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمیٹی میں وزیر اعظم، عسکری قیادت اور دیگر متعلقہ وزراء نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی فوج کو مکمل اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ وقت اور مقام خود طے کریں گے۔ پاکستان نے اپنے جواب میں دفاعی احتیاط کو اپنایا اور ابھی تک بھارت کے ساتھ براہ راست جنگی کارروائی نہیں کی۔ پاکستان کی فورسز نے بھارت کے کئی حملوں کا مؤثر جواب دیا۔ کیا جوابی حملے میں پاکستان بھارتی ڈیمز کو نشانہ بنائے گا؟ پاکستان کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی ڈیمز پر حملہ پاکستان کے جوابی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کی طرف سے نیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر حملے کے بعد یہ سوال اٹھا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 6 مقامات پر
24 حملوں کے جواب میں اپنی کارروائیاں آج شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اگر بھارت نے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کی تو جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی حکام نے ڈیمز پر حملے کی ممکنہ کارروائی کی خبر پر خاموشی اختیار کر لی ہے۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی پر رد عمل دے سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج نے مزید بھارتی ڈرونز کو مار گرایا۔ پاکستان نے 4 بھارتی ڈرون کو تباہ کر دیا جو سیالکوٹ اور بکلیا کے علاقے میں سرگرم تھے۔ پاکستانی فوج کی یہ کارروائی گزشتہ روز کی گئی جس میں پہلے 3 بھارتی ڈرونز کو مار گرایا گیا تھا۔ پاکستانی ایئر فورسز نے دشمن کے ڈرونز کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے قبضے میں بھی لیا۔ پاکستان نے بھارت کے ڈرونز کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا مؤثر جواب دیا ہے۔ یہ کارروائی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت اور قومی سلامتی کی پختہ عزم کا حصہ ہے۔ پاکستان نے بھارت کے بڑھتے ہوئے ڈرون حملوں کو ناکام بنایا۔ پاکستان اور عالمی قوتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے رابطے۔ پاکستان نے عالمی طاقتوں سے رابطے تیز کر دیے اور بھارت کی جارحیت کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چین کے سفیر سے ملاقات کی جو پاکستان کا قریبی اتحادی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کے نیول سیکیورٹی ایڈوائزر نے امریکہ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جاپان اور فرانس کے حکام سے بھی بات چیت کی۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے عالمی حمایت کو مستحکم کرنے کی کوششیں کی۔ پاکستان نے عالمی برادری سے بھارتی جارحیت کے خلاف حمایت کی درخواست کی ہے۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی خود مختاری کا دفاع ہر صورت میں کیا جائے گا۔ اجیت دوول نے چین کے ذریعے پاکستان کو خبردار کر دیا۔ بھارتی قومی سلامتی مشیر اجیت دوول نے چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کی تو بھارت مزید سخت اقدامات کرے گا۔ بھارت چاہتا ہے کہ چین پاکستان پر دباؤ ڈالے تاکہ کشیدگی نہ بڑھے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی عالمی سفیروں کو بریفنگ۔ پاکستان کے ساتھ بڑھتے تعلقات پر گفتگو۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مختلف ممالک کے سفیروں کو بریفنگ دی ہے جس میں پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کے وزیر خارجہ نے بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی اور قطر کے وزیر اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے بات چیت کی۔ بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا جن میں مارکو روبیو اور چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، جاپان، روس، فرانس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر شامل ہیں۔ شام کے صدر کے ڈپلومیٹک ایڈوائزر نے بھی بھارت کے موقع پر تبادلہ خیال کیا۔ حالانکہ پاکستان نے فرانس کے رافیل لڑاکا طیاروں کو تباہ کیا ہے۔ بھارت نے مزید ایئرپورٹس بند کر دیے۔ بھارت نے پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کے خوف سے اپنے مزید ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شملہ، بھوج، راجکوٹ، جیسلمیر، جودھ پور سمیت 16 ایئرپورٹس بند کر دیے گئے ہیں۔ امرتسر، چندی گڑھ، پٹھان کوٹ، پوربند ایئرپورٹس کو بھی بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح بٹھنڈا، دھرمشالہ، پوربندر ایئرپورٹس بھی کمرشل پروازوں کے لیے بند ہے، جبکہ جام نگر، جموں، سری نگر، لیہہ، تھیوس ایئرپورٹس کو بھی بند کیا جا چکا ہے۔ کشیدگی مزید بڑھی تو کوئی فریق فاتحہ نہیں ہوگا۔ ڈیوڈ لیمی۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ لندن سے جاری بیان میں ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان موجودہ کشیدگی پر شدید تشویش ہے۔ برطانوی حکومت دونوں ممالک پر زور دیتا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ پاک بھارت کے زیر استعمال جنگی طیارے JF-17 تھنڈر اور J-10C بنانے والی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں بڑا اضافہ۔ پاکستانی فوج کے زیر استعمال جنگی لڑاکا طیارے JF-17 اور J-10C بنانے والی چینی طیارہ ساز کمپنی چینگڈو ایئرکرافٹ کارپوریشن کے شیئرز کی قیمت میں 18.18% اضافہ ہو گیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق شیئرز کی قیمت میں اضافہ پاک فضائیہ کی جانب سے ان طیاروں سے بھارتی طیاروں کو گرائے جانے کے بعد ہوا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ میں قید اسرائیلی قیدیوں سے متعلق اہم انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے انکشاف کیا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں قید اسرائیلی قیدیوں میں سے 3 قیدی ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 21 دیگر ابھی بھی زندہ ہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں ایک تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ 59 افراد میں سے جنہیں قیدی بنایا گیا تھا 21 ابھی بھی زندہ ہیں جبکہ 3 کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔
پاک بھارت کشیدگی پر افغان وزارت خارجہ کا بیان سامنے آ گیا۔ افغان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ خطے کے مفاد میں نہیں ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور تنازعات بات چیت اور سفارتکاری سے حل کریں۔ بھارت کی آبی جارحیت بغلہار کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف آبی جارحیت بھی جاری، بغلہار کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ اتوار کو بھارت نے بغلہار ڈیم کے ذریعے پاکستان کی طرف آتا پانی روکنا شروع کیا تھا، جس کے بعد دریائے چناب میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل کمی آئی تھی۔ اب بھارت نے سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ بلاواسطہ مذاکرات کا فیصلہ کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ حتمی جائزہ جاری کرنے سے پہلے تحمل اور پیش رفت پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ عرب ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق یہ بات ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر اور نظام کی مساحلت تشخیص کونسل کے رکن علی لاریجانی نے ایک بیان میں کہی۔ آپریشن سندھور پہلگام میں ہمارے معصوم بھائیوں کے وحشیانہ قتل کا جواب ہے انڈین وزیر داخلہ۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کا کہنا ہے کہ آپریشن سندھور پہلگام میں ہمارے معصوم بھائیوں کے وحشیانہ قتل کا جواب ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت انڈیا اور اس کے لوگوں پر کسی بھی قسم کے حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ امید ہے پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکہ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ مارکو روبیو کا مزید کہنا تھا کہ امید ہے پاک بھارت کشیدگی جلد ختم ہو جائے گی۔ بھارت نے اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی میڈیا نے اپنے جنگی طیاروں کے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی، جبکہ بھارتی میڈیا نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تصاویر اور ویڈیوز بھی جاری کر دیں۔ واضح رہے کل رات گئے بھارت نے پاکستان کے 6 مختلف مقامات پر حملہ کیا تھا اور 24 میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں 8 شہری شہید اور 35 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ پاک فوج نے مندل سیکٹر میں سری ٹاپ پر بھارتی پوسٹ کو تباہ کر دیا۔ بھارت کے بزدلانہ حملے کے جواب میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی پوسٹ کو ایک اور منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق LOC پر پاک فوج کی بھارتی فوج کے خلاف بھرپور جوابی کارروائی جاری ہے۔ مندل سیکٹر میں سری ٹاپ پر بھارتی پوسٹ کو پاک فوج نے تباہ کر دیا۔ غزہ میں صورتحال ناقابل قبول، اسرائیل بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے۔ ایمانوئل میکرون فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ غزہ میں صورتحال ناقابل قبول ہے، اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا چاہیے۔ ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اسرائیل کی جانب سے غزہ سے جبری نقل مکانی کی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں انسانی امداد کی اجازت دی جائے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔